انسان کی شخصیت جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے بات کرنے کے انداز سے سامنے آتی ہے۔ آپ جو کچھ بھی ہیں، جب آپ بولتے ہیں نا تو آپ کی شخصیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ آپ جب بولیں گے تو سننے والا یہ اندازہ لگا لے گا کہ آپ کتنے سلیقے والے ہیں، آپ کتنے سلجھے ہوئے ہیں، آپ کو بات کرنے کا جو انداز ہے وہ کتنا پتہ ہے۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں نا تو آپ اس انداز میں بات کریں کہ جو آپ کی اس وقت کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ ایک 6 سال کے بچے کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ کے بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن آپ اپنے والدین کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ کے بات کرنے کا انداز جو وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ کے بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی بڑے شخص یا کسی بھی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کو یہ سارا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس وقت کسی سے بات کرتے ہوئے کون سا انداز اختیار کرنا ہے۔ 6 سال کے بچے سے آپ اس کے ساتھ نیوٹن کے قوانین پہ بات نہیں کر سکتے، آپ اس کو سیوکس اور شریعت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے لیول کی بات نہیں ہے۔ 6 سال کے بچے کے ساتھ آپ اس کے کھلونوں کی بات تو کر سکتے ہیں، اس کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، جو پینسلز ہیں، اس کے بارے میں تو آپ بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بات سنیں گے۔ چھوٹی چھوٹی گیمز کے بارے میں تو اس سے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ فزکس کے لاز کی بات نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب آپ دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کے بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے سلیقے والا ہونا چاہیے، اتنے خلوص والا ہونا چاہیے کہ وہ جس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو اچھا لگے آپ کے ساتھ بات کر کے۔ ان دا سیم وے جب اپنے والدین کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ دوستوں والا رویہ نہیں اختیار کر سکتے۔ ہاں، والدین کے ساتھ دوستانہ گفتگو کی جا سکتی ہے کیونکہ والدین آپ کے سب سے پہلے دوست ہوتے ہیں، بعد میں کوئی اور دوست ہوتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ دوستانہ گفتگو تو کر سکتے ہیں لیکن ایک دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ اساتذہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اساتذہ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، کوئی اساتذہ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا انداز ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں کیسے آپ کو آئیں گی؟ میرا آج کی گفتگو یا آج کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیسے سیکھیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے کیا کروں، کون سا رویہ اختیار کروں۔ اس کے لیے آپ کو سلجھے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، سمجھدار لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ جب آپ سمجھدار لوگوں کی باتیں سنیں گے، اپنے گھر کے ان افراد کی باتیں سنیں گے جو آپ سے بڑے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے جو بھی بڑے جو ایک سمجھدار وہ ایج کو پہنچ چکے ہیں، ان کی باتوں وہ جو جب باتیں کر رہے ہوں گے، سلجھی ہوئی باتیں، آپ ان کو فلٹر کریں گے کہ ان میں سے کون سی بات ایسی ہے، یہ اب آپ کی اس فلٹر کا لیول ہے کہ آپ ادھر سے کیا سلیکٹ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جگہ پہ جب آپ بیٹھ رہے ہو تو آپ کی بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ جہاں پہ بیٹھے ہو، آپ جس محفل میں بیٹھے ہو، وہ ساری کی ساری باتیں اچھی کی جا رہی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اس کو فلٹر کرو کہ what things are here which are better for you، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اٹ از اپ ٹو یو۔ اب آپ کی اس سینس کا امتحان ہے
اس جگہ پر جہاں پہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، جہاں کہ پوری محفل میں آپ بیٹھے ہیں، جہاں پہ آپ کے بڑے چھوٹے ایک جگہ پہ جمع ہیں اور آپ بھی اس محفل کے اندر موجود ہیں، تو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کریٹیکلی ایگزامن کرو کہ یو آر ایجوکیٹڈ، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ نے کچھ سیکھا ہے، آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ ہے، تو کیا ان میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی فیوچر کے لیے اچھی ہیں، جو آپ کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان کے لیے اچھی ہیں۔ یہ صرف آپ ہی ہیں جو اس چیز کو فلٹر کر کے اس میں سے، جس طرح ہم چھاننی کے اندر سے کوئی چیز نکال لیتے ہیں نا، اس کا جوس الگ کر لیتے ہیں اور باقی چیزیں الگ کر لیتے ہیں۔ ہم چائے پیتے ہیں تو چائے کے اندر سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک چھاننی کے ذریعے پتی کو الگ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ پتی ہمارے لیے موزوں نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ہم نے صرف چائے پینی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ جو علم سیکھ رہے ہیں اسکول کے اندر، جہاں پہ اساتذہ سے کوئی اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کے اندر بہت سارے اچھے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان میں سے ان چیزوں کو فلٹر کر لو جو آپ کی آنے والی زندگی کے لیے اچھی ہے، اور جو آپ کی آنے والی زندگی کے لیے اچھی نہیں ہے ان کو ابھی سے اس چھاننی کے اندر سے چھان کر باہر پھینکیں، تو آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے دماغ کے اندر وہ ساری چیزیں ٹھونستے جاؤ گے جو سوسائٹی کے اندر ہے، جو معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں، تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ فلٹر کرنا سیکھ جائیں، اچھی چیزوں کو اپنانا سیکھ جائیں، اچھی چیزوں کو سننا سیکھنے کی عادت بنا لیں۔ اچھی چیزوں کو اپنانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن بری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خود بخود انسان کے پاس آ جاتی ہیں، وہ چل کر آ جاتی ہیں، وہ تو تاڑ کے کھڑی ہوتی ہیں، وہ تو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی جو ہے نا ایسی جگہ ملے جہاں پہ ہم پہنچ جائیں۔ تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ آپ نے ایک فلٹر لگا لینا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ یہ چیز اچھی ہے، سو یہ میری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، یہ چیز بری ہے، یہ مجھے آنے والی زندگی میں نقصان پہنچائے گی، تو اس کو ابھی سے فلٹر کر کے آپ نے باہر پھینک دینا ہے، ابھی سے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس ایج کے اندر آپ کو کسی کام کو چھوڑنا اور کسی کام کو اپنانا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، زندگی میں ترقی کرنے کے لیے کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ ان میں سے سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لیجئے، کمیونیکیشن سکل سیکھ لیجئے، بات کرنے کی مہارت سیکھ لیجئے کہ میں نے کسی دوسرے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ جو لوگ کمیونیکیشن سکل کو جان لیتے ہیں، بات کرنے کی مہارت کو جان لیتے ہیں، وہ زندگی میں ترقی کر جاتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت اسی چیز کی مانگ ہے، اس وقت مارکس، ڈگریوں اور نمبروں کی مانگ ختم ہو چکی ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز کی مانگ ہے۔ اگر آپ کو بات کرنی آ گئی ہے، آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں تو آپ دنیا میں کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں تو پھر زندگی کے اندر کامیاب ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔